اللہ الرحمن الرحیم جی وقیل اصلہ ضربتن فارید ضربتنا وقیل اصلہ ضربتنا فارید ان یکون ما قبل النون ساکنا لیضطرد بجمیع نونات النساء ولا يمكن اسکان تاء المخاطبة لاجتماع الساکنین ولا يمكن حذفها لانها علامة والعلامة لا تحذف فادخل النون بالنون من النون ثم ادغم النون في النون. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ اکبر. وہ بات چل رہی تھی ضرب تنا کی. بھئی یہ نون مشدد کیوں ہے؟ تو اس کا ایک جواب آ گیا. بعض نے یوں اس کی تقریر کی ہے، دوسرا جواب ہے. بھئی بعض نے کہا ہے کہ اصل ضرب تنا ہے ضرب تینا. وہ ضرب تیسی نا اس نال نون لانا ہے نا. ضرب تینا. اچھا، تو جب ارادہ کیا گیا کہ نون کے ما قبل کو ساکن کریں، جب ارادہ کیا گیا کہ نون کے ما قبل کو ساکن کریں، ساکن کیوں کریں؟ اس لیے کہ جمع مؤنث کے جو نون ہے نا فعلوں میں باقی سارے ساکن ہیں. باقی سارے ما قبل ان کا ساکن ہے. بھئی ضربنا، یضربنا، تضربنا، جہاں بھی نون جمع مؤنث ہے ما قبل کیا ہے؟ تو یہاں بھی جب چاہا نا کہ ما قبل کو ساکن کریں تاکہ یہ ضرب تینا جو ہے تاکہ مترد ہو جائے، موافق ہو جائے نونات نساء، جمع نونات نساء کے ساتھ. تو اب جب ساکن کرنے کی باری آئی تو جو پہلے تا ہے، جو نون سے پہلے، اس کا ساکن کرنا ممکن نہیں ہے. اس کا اور لکھے بین اسطور بھی یہ سوال جواب ہے. پھر تا کو ساکن کر دو، بات ختم ہو گئی. تو اس کا جواب دیا ہے کہ تا کو ساکن کرنا ممکن نہیں ہے. سنیں، تا مخاطبہ کو ساکن کرنا ممکن نہیں، کیونکہ اگر اس کو ساکن کرے نا تو اس سے پہلے با پہلے ہی ساکن ہے. تب تا بھی ساکن ہوگی تو اجتماع ساکنین آ جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ آ جائے گا. اچھا، تو پھر یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تا کو حذف کر دو. یوں بھی تو ہو سکتا ہے کہ تا کو حذف کر دو. اس کا جواب دیا کہ اس تا کا حذف بھی ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں؟ اس لیے کہ یہ جو تا ہے نا یہ علامت ہے خطاب کی. یہ اور علامتیں جو ہوتی ہیں وہ تو حذف نہیں ہوتی سوائے کہیں مجبوری ہو تو پھر جی سنیں جی. اب پھر کیا کیا؟ داخل کیا گیا نون. سنیں کیا کیا گیا؟ نون ساکنہ. کیا؟ نون ساکنہ قبل الضمہ کی، تاکہ ہو جائے ما قبل کیا؟ ساکن. ایدن و انما اجنت النون کیوں لقربے. تو داخل نون کو کیوں داخل کیا تا اور نون کے درمیان؟ اس لیے کہ نون کے قریب ہے. نون کو خاندان ہے. جی سنیں، تو جب نون کے قریب ہے، کون سا نون؟ وہ جو جمع کا ہے، اور تا جو ہے وہ نہیں ہے ضمیر جی جیسا کہ مفرد میں، بلکہ علامت ہے کس کی؟ خطاب کی. تو پھر نون درمیان میں داخل کیا تو بن گیا ما قبل کو ضمہ دینا ہے. اب ما قبل کو اصل تو ضرب تینا ہی تھا نا، پڑھیا جی بنائیاں جی یار. تو ما قبل کو ضمہ دیا تو بن گیا ضرب تن نا
تو دو امجنس اکٹھے ہو گئے، اول ساکن ثانی متحرک، اول کو ثانی میں ادغام کیا تو بن گیا ضربتنا، انج کر کے سنے ہی۔ جی بعض نے کہا ہے بعض نے کہا ہے اصل اس کا ضربتنا ہے، اور تونا بناؤتا بھی ٹھیک ہے، بعض ضمہ دینا ہے اس نو خواہ مخواہ، پس ارادہ کیا گیا۔ اور دیکھو نا بھئی یہ اس لیے کہ میم زیادہ کی گئی تھی کس میں، تاکہ نہ ملتبس ہو جائے الف اشباع کے ساتھ اور مفرد کے ساتھ، اور معدوم ہے یہ علت کس میں، تو پھر اس میں میم کیوں زیادہ کی گئی ہے، سنیں ہی تو فلیما وہی نا، تو بھئی فلم یزد کیے زیادہ نہیں کیا، نہیں کیا، تو پس ارادہ کیا گیا کہ یہ کہ ہو ما قبل نون کا ساکن، تاکہ مترد ہو جائے جمع مؤنث کے نونات کے ساتھ اس نون کے ما قبل کے سکون میں، سنیں۔ اور بعد نے کہا ہے اصل ضربتنا کا، اصل اس کا ضربتنا ہے، تے پس ارادہ کیا گیا یہ کہ ہو ما قبل نون کا ساکن، ارادہ کیتا، سنیں نا، تاکہ موافق ہو جائے کون، او ضربتنا نساء کے نونات کی جمع کے ساتھ، ٹھیک ہے جمی ہے، چلو جی، جمی نونات نساء کے ساتھ، اے فی سکون ما قبلہ فی الماضی والمضارع مثالہ لکھی ہیں جی، تاکہ جمی نونات نساء جو ہیں نا ان کے یہ کیا ہو جائے۔ اچھا سوال ہے کہ پھر تا کو ساکن کر دو جی، اور جواب سوال کے لما لم یسکن تا الخطاب فی، تاکہ مترد ہو جائے، پھر بھی تو ہو سکتا ہے نا، اور نہیں ممکن ساکن کرنا تا کو، تا مخاطبہ کو باوجہ اجتماع ساکنین کے، اہل اللہ یلزم اجتماع ساکنین، وہ کون ہے، تا خطاب تے دوجی پہلو با ہے جی، جی سنیں اے لازم آ جائے گا جی، کیونکہ ما قبل تا کا کیے پہلے ہی ساکن ہے جی، اچھا تو پھر یہ کہ حذف کر دیو، کی کر دیو، تاکہ با ما قبل ساکن رہ جائے دی، اور نہیں ممکن حذف اس کا، اس لیے کہ تا علامت ہے اور خطاب کی، اور علامت نہیں حذف کی جاتی۔ ھذا دفع من یتوہم، وہ یہ ہے کہ مناسب ہے یہ کہ تا کو بعد الاسکان ساکن کرو نا، تو پھر اجتماع ساکنین دی وجہ تو تا نو کی کرو، حذف کر دیو، نہیں سمجھ ہوندی پئی، پہلے ساکن تو کریے نا، بھی ما قبل نو ساکن کرنا ہے نا، تو ساکن کریں گے تو اجتماع ساکنین ہو جائے گا نا، تو اجتماع ساکنین کی وجہ سے کیا کرو، تا کو، تو اس کا جواب دیا ولا یمکنو، ممکن نہیں ہے، اور بھی اگر حذف کرے نا تو اور بھی خرابی ہے، ملتبس ہو جائے گی جمع مؤنث مخاطبہ جمع مؤنث غائبہ کے ساتھ، کیونکہ پھر ضربنا، پھر کی بنے گا، ضربنا تا تے حذف ہوگی تو ضربنا تو کیے، وہ بھی ضربنا ہی اے مسئلہ بنے گا، اور نہیں، پس داخل کیا گیا نون ساکنہ قبل الضمیر، اور نون علی، تاکہ ہو جائے ما قبل ضمیر کا کی بھی، تو محض پھر نون کو کیوں معین کیا گیا، باوجہ نون کے قرب کے، نون سے یعنی محض کہا کہ لأنہما اگرچہ متحد ہے مخرجن و لیکن متخالف ہے ذاتن، چلو جی، اس لیے تو کی اللہ لتعدد کون و آخر اما مزید آخر اصلیہ، ٹھیک ہے نون کے، تو پھر کیا کیا گیا،
پھر ادغام کیا گیا، کیوں؟ تجانس کی وجہ سے. تو فسارا درب تن، پھر ادغام کیا گیا نون کو نون میں. فلما ثابت عدم اسکان تائے خطاب، کس کی وجہ سے؟ اور نہ ہی حذف اس کا، اس لیے کہ وہ اور علامت، لہذا پس داخل کیا گیا نون کو، یعنی زیادہ کیا گیا کس کا؟ نون کو تل آخر ہی. چلو جی. اور بعد نے کہا ہے اصل اس کی ضربتینہ ہے، بس ارادہ کیا گیا یہ کہ ہو نون کا ماقبل ساکن تاکہ موافق ہو جائے جمیع نونات نساء کے ساتھ، اور نہیں ممکن تا مخاطبہ کو ساکن کرنا بوجہ اجتماع ساکنین کے، اور نہیں ممکن حذف کرنا تا کو، اس لیے کہ تا علامت ہے خطاب کی، تا خطاب کی علامت ہے، خطاب کی علامت ہے خطاب کی، لکھا نہیں للخطاب ہے تو مانا کر دے کوئی کیا دے پہ تن. نہیں حذف کی جاتی، بس داخل کیا گیا نون کو بوجہ نون کے قرب کے نون سے، پھر ادغام کیا گیا نون کو نون میں. اور بعض نے کہا ہے کہ حسن نون کا نون میں، کو نے ادغام کیا گا فلانے کا فلانے میں. جی. بس ارادہ کیا گیا یہ کہ ہو ماقبل نون کا ساکن تاکہ موافق ہو جائے جمیع نونات نساء کے، اور نہیں ممکن اسکان ساکن کرنا تائے مخاطبہ کو بوجہ اجتماع ساکنین کے، اور نہیں ممکن حذف تائے مخاطبہ کا، اس لیے کہ تا علامت ہے خطاب کی اور علامت حذف نہیں کی جاتی. پس داخل کیا گیا نون کو بوجہ نون کے قرب کے نون سے، ادغام کیا گیا نون کا نون میں. جی. وزیدت التاء فی ضربت لأن تحتہ انا مضمر ولا يمکن. صبر صبر. سوال ہے کہ ضرب تو واحد متکلم میں تا کو کیوں زیادہ کیا گیا؟ جی. سوال ہے ضربت واحد متکلم میں تا کو کیوں زیادہ کیا گیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کے تحت یعنی جو معنی ہے نا تا کا تو کا، وہی معنی ہے آنا کا. تو اس کے تحت آنا مضمر ہے، اس وجہ سے تو کو زیادہ کیا گیا. کیا کہ جی اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کے تحت آنا مضمر ہے، جو معنی آنا کا ہے وہی معنی تو کا ہے. یعنی دلالت کرتی ضمیر ضرب تو اس معنی پر جس پر دلالت کرتا ہے. آگے پڑھنے والا ولا يمكن الزيادة من حروف انا للالتباس فخر. سیرت التاء لوجوده في اخواته. سوال ہے جوڑ نہیں جڑیا، اسی آنے تا کیوں زیادہ کی تھی، تسی آندے اندے تھلے آنا ہے. جی ایک کوئی جوڑ نہیں جوڑیا. اس کا جواب ہے کہ اصل تو یہ تھا کہ آنا کا کوئی حرف زیادہ کرتے. کس کا؟ لیکن آنا کے حروف سے زیادتی ممکن نہیں ہے، التباس آتا ہے. آنا کے نہیں ہے، التباس آتا ہے، کیونکہ التباس آتا ہے. اس وجہ سے اب پھر حرف تو دینا تھا اس کو ضمیر، تو پھر تا اختیار کی گئی. کون؟ تا اختیار کی ہے. تو بین اسطور لکھے پھر تا کو ضمہ دیا تاکہ ملتبس نہ ہو جائے ضرب تا تے ضرب تے کے ساتھ. کیا دیا اس کو؟ اچھا تا کیوں زیادہ مختار کی؟ اور کوئی کر لو. کہتے پیچھے جو سیگے ہیں نا مخاطب کے، ان سب کے اندر تا ہے، ان سب کے اندر. اس وجہ سے لوجود تائے فی اخوات ہی، اس کے جو متکلم کے اخوات ہیں نا ان میں تا ہے. تھلے لکھے ابھی اندے اخوات کی میں نے مراد اخوات ضرب تو کے امثلۃ الخطاب ہیں، اس لیے کہ متکلم صاحب ہوتا ہے کس کا؟ اور گل کندے نال کردا ہے؟ اور چاچے نال کرنے سے چاچا مخاطب ہو سکتا ہے، پس نے متصور ہو سکتا ہے ایک اس کا بغیر دوسرے کے. سنے ہی اے جڑے ہے نا چونکہ اس کے اخوات میں تا تھی، اس لیے جڑے ان کو پوچھ کے دی رضامندی نال اس ہاں کیتی تے پھر اساں کیا قبل تو جی تا لیندے ہمیشہ جی. سمجھے ہی؟ ادھر ویکھن آشیے تے او آنا، جی آنا ضمیر منفصل ہے کس کی؟ محض وہ وضع کی گئی ہے کس کے لیے؟ وجہ اس لیے کہ متکلم سے کلام
اور حمزہ جو ہے اس کا مبدا جو ہے وہ مبدا المخارج سے نکلتا او تھلو او، تو وہاں سے مخرج شروع ہوتے ہیں، متکلم سے کلام شروع ہوتے، شروع وجہ چاچا بتریا ہو گئے، پس بنایا گیا حمزہ کو اس کی ضمیر کے مبدے میں مشاکلت کے لیے، الف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر یہ کہ ان دے نال نون کیوں لایا آنا دے نال زیادہ کیا گیا نون حمزے کے ساتھ، اس لیے کہ یہ نون اقرب الحروف ہے تشبیہن من حروف المد واللین، کیونکہ اس میں غنہ ہوتا ہے خیشوم میں، تو پھر بن گیا آنا، کیا بن گیا؟ پھر الف کو زیادہ کیا گیا آنا کے بعد، حرکت کے بیان کے لیے بھی اے نون دی حرکت فتح ہے، اور دوسرا وقف تے بھی دلالت کرے بھی وقف ایسے تے کرنا ہے، انا نہیں پڑھنا آنا ہی ہے لیکن الف نال ہے، سمجھا جی؟ اچھا جی یہ جڑا ہے نا نہیں ممکن زیادتی، او دیکھو یہ جواب ہے اس سے جو سوال ہے کہ جب اس کے تحت آنا ہے تو مناسب تو یہ تھا کہ آنا کے حروف سے کوئی حرف، تو حالانکہ زیادہ کوئی نہیں کیا، تو اس کا جواب اگلے حاشیے تھے، اگر آخر میں الف زیادہ کریں تو کیا بنے گا؟ زارابا، یہ مذکر غائب تثنیہ کے ساتھ نون جمع کا نون نال لاؤ تو بن گیا دربنا، تو یہ جمع مؤنث غائبہ کے ساتھ، اور اگر کس کو حذف کر حمزہ، اور اگر ولاؤ زیدت فی اولہ، تو اگر یہ شروع میں لے آئیں تو پھر یہ افعلو نفعلو کے ساتھ یہ التباس ہو جائے گا، اس لیے مجبوری بنی، تو پھر وہ جنہاں نال گل بات بندی سے انہوں نے دی وہ دے پھر جوڑ دیتا ہے انہوں نے جی۔ چلو جی، زیادہ کی گیتا ضربتوں میں، اس لیے کہ ضربتوں کے تحت آنا مضمر ہے، اور مضمر دا معنی ہے کہ جس معنی تے تو دلالت کرتا ہے نا اس سے معنی تے آنا، جس معنی تے آنا دلالت کرتا ہے اس سے معنی تے اے مطلب جو پھر ہونا جی، اور نہیں ممکن زیادتی آنا کے حروف سے بوجہ التباس کے، پس اختیار کیا گیا تا کو، تے ثم ضمت لئلا یلتبسا بالمخاطب اول تا کو، کیوں اختیار کیا گیا؟ باوجہ پائے جانے تاکہ متکلم کے اخوات میں او کمیں نے بین استور لکھے ہی، یعنی جب کہ نہیں ممکن کیا زیادتی آنا کے کس وجہ سے، تو لہٰذا اختیار کیا گیا، اندر ممکن ہے یہ کہ ہو یہ جواب اس شخص کا جس نے کہا کہ جب کہ نہیں ممکن کی، تو کیوں اختیار کیا گیا؟ نہ کہ باقی وہ تو روف زیادت ہے نا، الیوم تنسا اور تھوڑے نے جی، تو اقولو کیا او فعل وجود ہی، تو خلاصۃ الجواب یہ ہے کہ تا کا اختیار اس لیے ہے کہ تا موجود ہے متکلم کے اخوات میں، پس نہیں حاجت الی قولی لأن تحت وانا آکھن دی لوڑ ہی کو نہیں، پس اگر مصنف رحمہ اللہ مڈو کہندے نا کہ تا زیادہ کی کس میں، باوجہ پائے جانے تا کے دربتوں کے، تو البتہ یہ بات مختصر تھی اور عدل تھی کس پر؟ وذالک، یہ اس لیے کہ مطلوب کیا تھا؟ سوال ہے تا کی ذاتی کی تخصیص، جیسا کہ سوال دلالت کرتا ہے سوال، پس تعریض اس کی طرف جو اس کے تحت ہے کون؟ آنا مضمر، یہ تطویل بلا بے لمبان ہے جن تھلے فائدہ کوئی نہیں، آندھنے ممکن ہے بھی جواب دے سکتے ہیں، اسی والی چپ تھی نے، ممکن ہے کہا جائے کہ مصنف رحمہ اللہ نے ارادہ کیا تھا یہ کہ بیان کرے، اولا تو یہی تھا کہ زیادتی ہوتی کس کی؟ آنا کے حروف میں سے، کیونکہ وہ ضمیر منفصل ہے متکلم کی، لیکن جب متاثر ہو گئے تو پھر تا کو اختیار کیا گیا، اس لیے علامہ نے گال کی تھی جواب اللہ تھی کی پروگرام ہے، اور زیادہ کیا گیا تا کو دربت میں، اس لیے
دربتو کے تحت آنا مضمر ہے اور نہیں ممکن زیادتی آنا کے حروف سے بوجہ التباس کے، پس اختیار کیا گیا تا کو بوجہ پائے جانے تا کے متکلم کے اخوات میں، اور زیادہ کیا گیا تا کو دربتو میں اس لیے کہ دربتو کے تحت آنا مضمر ہے اور نہیں ممکن زیادتی آنا کے حروف سے بوجہ التباس کے، پس اختیار کیا گیا تا کو بوجہ پائے جانے تا کہ دربتو کے اخوات میں۔ اگے جی وزیدت النون فی ضربنا لأن تحتہ نحن مضمر ثم ثم زیدت الالف حتی لا یلتبس بضرب۔ سوال ہے تو جو جمع کا صیغہ تثنیہ جمع کا اکٹھا ضربنا، جی اس میں نون کو کیوں زیادہ کیا، پھر نون کے بعد الف کو کیوں زیادہ کیا؟ کیا کہ جی سوال ہے؟ متکلم کا جو صیغہ تثنیہ کا اے آخر تے پہنچ گئے ہو نبڑی ماضی جی، جی اس میں نون کو کیوں زیادہ کیا ہے اور نون کے بعد نون کے بعد الف کو کیوں زیادہ کیا؟ تو اس کا جواب ہے کہ اس کے تحت نحنو ہے، جی اس کے تحت اور ترلیا تحقیق پہچان چکے ہیں تو معنی ازمار تحت ہو کا، یعنی جیڑا معنی ہے نا نحنو دا وہ معنی ہے نادا، تو جیڑا معنی ہے نادا اے مطلب ہے کہ اس کے تحت چونکہ نحنو مضمر ہے تو اس کا جو پہلا حرف ہے کون وہ انہوں دے دیتا ہے، جی بھی تسی لڑ دے ہو جی گھر دی گھر نہیں پڑ گئی گل جی چاچے بتریے دی گل ہو گئی آپس وچ، تو سوال ہے تو پھر الف کیوں زیادہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ الف اس لیے زیادہ کیا، اگر الف نہ لائیں تو یہ بن گیا ضربنا، تو یہ جمع غائب کے جمع مؤنث غائب کے ساتھ التباس آ گئے تو الف کو بڑھایا تاکہ التباس ختم ہو جائے۔ کیا کہ جی تو اس کا جواب دیا ہے کہ ضربنا اس کے تحت نحن مضمر ہے، تو نحنو کا پہلا حرف نون ہے اس کا پہلا حرف نون ہے اس لیے نون دے دیا، اور الف کو اس لیے اس کے آخر میں لائے ہیں تاکہ یہ جمع مؤنث ورنہ کیا بن گیا ضربنا، ضربنا تو جمع مؤنث غائب کی کے ساتھ التباس لازم آ جائے، اس لیے الف کو بڑھایا تو ضربنا کیا، ضربنا اور زیادہ کیا گیا نون کو اور زیادہ کیا گیا ضربنا میں۔ سوال ہے تو ساری جگہ تے آدھے بین سور ویکھو اے مثل ضربنا کی شے اے مطلب ہے یعنی نفس متکلم مع الغیر مثنیٰ ہو مذکر ہو، اس میں کیا کیا زیادہ کیا کس کو، اس لیے کہ ضربنا کے تحت نحنو مضمر ہے، سنیں پھر زیادہ کیا گیا الف کو تاکہ حتیٰ کہ نہیں معنی کرنا تاکہ نہ ملتبس ہو جائے، کون ضربنا کے ساتھ یعنی غیبہ کے ساتھ، تو پس کیا ہو گیا فسارا اور بین سور لکھی من کرو پھر پڑھی آشیہ شاباش شاباش اور زیادہ کیا گیا ہے نون کو ضربنا میں اس لیے کہ اس کے تحت نحن مضمر ہے، پھر زیادہ کیا گیا ہے الف کو تاکہ نہ ملتبس ہو ضربنا کے ساتھ، زیادہ کیا گیا نون کو ضربنا میں اس لیے کہ ضربنا کے تحت نحن مضمر ہے، پھر زیادہ کیا گیا الف کو تاکہ نہ ملتبس ہو جائے ضربنا کے ساتھ۔ ادھر ویکھو نا تو میں پہ اور زیدت سوال وقولہ لأن تحتہ یہ جواب ہے اس سے، یعنی اگر کہا جائے کیوں زیادہ کیا گیا کس کو کس میں، ہم کہتے ہیں اس لیے کہ ضمیر مرفوع منفصل و نحن مستتر ہے اس میں اور اس میں نون ہے، پس زیادہ کیا گیا نون کو اس میں تو کیا بن گیا، پھر زیادہ کیا گیا یہ جواب ہے اس کا جس نے سوال کیا ہے کہ الف نہیں ہے نحنو کے اندر ایک کتھوں لے اندہ جلب کے فمن این اورد فی ضربنا، سنیں تو جواب ہے بائیں طور کے لانا الف کا التباس کے، سنیں بے التباس کہ یہ بیان ہوئے نا، بیان اس کا یہ ہے اور تفصیل کہ ضمیر مرفوع منفصل وہ ہے کون مستتر ہے اس میں اور اس میں نون ہے، پس زیادہ کیا گیا نون اس میں تو کیا بن گیا، تو پس جب ملتبس ہو گیا یہ جمع مؤنث غائبہ کے ساتھ تو زیادہ کیا گیا اس کے آخر میں کس کے لیے، تو پس کیا بن گیا
ਸਵਾਲ ਐਕਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਮਾ ਮੁਅੰਨਸ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂਨ ਲੈ ਜਾਓ, ਨੂਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਚूँकि मुतकल्लिम में सौखा होवे दा, और माद नहीं अक्स किया गया इसलिए कि मुतकल्लिम मेरी मुराद ये अखाफ है मानन, जी ये मानन क्यों, इसलिए कि बवजह वाक़या होने इसके दो पर, दो से ज़्यादा पर, ते तस्नीया जमा नालों खफीफ हुंदा जे ध्यान करे जे किथों किथों गल्लां कढियां ने बाबियां ते बरखिलाफ दरबना के, क्योंकि वो शकील है इसलिए कि दरबना नहीं वाक़या होता किस पर, वो जो जमा ही जमा है, तो ज़्यादती वाजिब कर देती किसको, तो बस होगा उसमें जो खफीफ है औला अक्स करने से। अच्छा जी, हमने कहा कि मिन हैसुल माना ये खफीफ है इसलिए कि मुतकल्लिम अकवा होता है मिन हैसुल तकल्लुम और अखफ है मिन हैसुल वाल तलाक, बोलने के एतबार से। वकीला बाद ने ये कहा है कि दरबना के तहत इन्ना ना मुजमर है, तो ना सानू कला लोड़ है, ये सा ना है तो चौकों दे नाल ला दी तद की बढ़ गया, दरबना हो गया। हाँ जी, बाद ने कहा है कि इसके तहत इन्ना ना है तो ये ना जो पूरा है ना वो इसके साथ जोड़ दे, तो गल मुक्की जी। 200 सवाल जवाब हो एक होना जी। बाद ने कहा है दरबना के तहत इन्ना ना है, इन्ना ना मुजमर है, और पास ज़्यादा किया गालिफ और नून वो जो कि इन्ना ना में थे ज़्यादा किए गए कट्ठे, तो की बन गया दरब नौ। चलो जी वकील। और बाद ने कहा है कि इसके तहत इन्ना ना मुतमर है, तो फिर पूरा ना उदे ले गए जी, और बाद ने कहा है कि दरबना के तहत इन्ना ना मुदमर है, तो पूरा ना ही उदे ले गए। बता दखुलून पिछे वादा किया सी ज़मीरां दसांगे हैं भी नहमीर च पढ़ियां दसान भुल गई होणगे, चलो असीं फेरा दवा देना जी, बुजुर्ग फेरा दवा लगन तुहानूं। वतदखुलुल मुदमरातु फिल बादी व अखवातिही वाह या ये यरतकी इला 60 नौअन, चलो यरतकी कि तरतकी, तरतकी इला 60 नौअन। और वेखो बेनस्तूर, और जब फारिग हुए अमाजी के अमसेला के बयान से और उनके साथ वो जो मुत्तसिल है उनके साथ ज़मायर से, तो मुनासिब था ये कि बयान करें कि इनको मुतलक ज़मायर को, तो फरमाया वतदखुलो वाह उतले पासे भी लिखे कुछ। अच्छा जी, इनका ना जड़ा है ना जी, जी होंगी है और ये जी होंगी है, इनका नाम मुजमर क्यों रखा ने, इनका ना इंदा नाम मकनी भी होंगे, मकनी मकनूजुन माज नाम रखा गया मकनी का मुजमर, इसलिए कि ये छुपाई जाती है किस में, यानी किनाया की जाती है और लपेटी जाती है लंबे ज़िक्र से। एक माना इसलिए मुजमर है, या इसलिए कि मुजमर ये मुश्तक है किसी दमूर से, दमूर कहते हैं हज़ाल कमज़ोर हो जाना, और मुजमर भी कमज़ोर है क्योंकि मुजमर मुख्तस है तकलील हरूफ के साथ, और नहीं होती कमज़ोरी मगर गोश्त का कमज़ोर हो जाना, उसका नुकसान होना, तो ये भी इसम ज़हर नाल तो छोटा ही है, इस वास्ते ने क्या आख्या मुजमर भी कमज़ोर है जी। सुने एवं वजह तस्मीया आ गई, मुजमर क्यों या छुपया है तो या बमाना दमूर को मुश्तक भी कमज़ोरी। अच्छा जी, अलामा फरमाते हैं और दाखिल होते हैं मुजमरात माजी में और माजी के अखवात में। क्या क्या जी, नामा फरमाते हैं कि दाखिल होते हैं मुजमरात माजी में और माजी के अखवात में। अखवात मुराद माजी के अखवात से यहाँ हर वो के मुमकिन है ये कि मुस्ततिर हो, उसमें कौन, मसलन मुस्तकबिल हिक्को अमर डू ते नहज ते सारे सिफाते मुश्तक्का चार सारे विच आ गए। अच्छा जी, अलामा फरमाते हैं ये जो मुजमरात है ना ये चढ़ते हैं 60 अल्फाज तक, 60 सीगों तक चढ़ते हैं, 60 सीगों तक। क्या कह जी, अलामा फरमाते हैं कि ये जो मुजमरात हैं ये चढ़ते हैं 9 तक, यानी इनके 60 सीगे हैं, और दाखिल होते हैं मुजमरात माजी में और उसके अखवात में, और ये मुजमरात चढ़ते हैं पहुँचते हैं 69 तक। ऐसी 3 लफ्ज़न 90 माने ते 60 लफ्ज़।
آندے نے اگے تو کونی سنو نا 77 والے وہ لے ہیں قریب مطلع ہو جائے گا تو اس سے. ہاں جی اور داخل ہوتے ہیں مضمرات ماضی میں اور ماضی کے اخوات میں، اور وہ مضمرات پہنچتے ہیں 60 صیغوں تک. اور داخل ہوتے ہیں مضمرات ماضی 60 میں لفظوں اور تک. ماضی جی کے اخوات میں، اور وہ مضمرات پہنچتے ہیں 60 نو تک. اور تو دیکھو جان اس بات کو کہ مقصود مضمرات کے وضع سے التباس کا رفع ہے. کس کا؟ اس واسطے وضع کیتے نے ہو. اختصار بھی وجہ ہوندی ہے، یہ نویں وجہ جے. کس کے لیے؟ التباس کا رفع. کیونکہ آنا نئی صلاحیت رکھتا مگر معین واحد کے لیے فقط. اور وہ کون ہے؟ وہ متکلم معین ہے. اور انتا نئی صلاحیت رکھتا بھی مگر ایک معین کے لیے فقط. وہ کون ہے؟ اسی طرح ضمیر غائب، ضمیر نس کی گئی ہے اس میں کہ مراد وہی مذکور ہے بیانی جڑا پیچھے وے. جیسے جاءنی زید، جی وَإِيَّاهُ ضَرَبْتُ، آیا میرے پاس زید اور ہوں کو ماریا میں نے. ہوں کو کہہ کو اچھا. اور نہیں حاصل ہوتی یہ تعیین اسماء ظاہرہ کے لیے. انہاں دی جگہ تے اسم ظاہر رکھو نا، اے تعیین نہیں بندی. میں تو تے او والا معنی نہیں بندا. کیڑا والا معنی؟ کیویں؟ ظاہرہ کسی قسم میں اقسام ثلاثہ سے، کیونکہ اگر نام لیا، نام لے متکلم اپنے آپ کا اپنے علم کے ساتھ، نہ کہ لفظ کہا اس نے آنا کی جگہ، آنا قائم ان کی جگہ اس نے کہہ دیا کیا؟ اتلے پتلے کے زید ان قائم ان. تے زید سی نہ ہوندا، آخنا سی آنا قائم ان میں کھلوتا، کہ اپنا نام بولے سو کی آکھے سو؟ تو التباس ہو جائے گا سامع کے نزدیک کہ اے زید جڑا متکلم ہے، اے زید مراد ہے یا کسی اور زید دی خبر دیندہ پہ رولا پیا کہ کوئی نہیں. اور یہ زہر ہے. اور اسی طرح اگر نام لے متکلم مخاطب کا اس کے علم کے ساتھ، نہ کہ لفظ، اور کہے انت قائم تو کھلوتا سائیں، ان جگہ تو انہا نا زید ہوئے تے آکھے کہ زید ان قائم کی قائم تے التباس ہو جائے گا. بھی ان پتہ نہیں اے جڑا مخاطب زید اے یا کسی اور دی نو خبر دے رہا ہے. جی سنیں جی. اور اسی طرح اگر تکرار کیا جائے کس کا؟ مذکور کا. کس کی جگہ؟ ضمیر غائب کی جگہ میں. اور کہا جائے جان زید و ایاہ ضربت کی جگہ میں جان زید و زیدن ضربت، تو پتہ نہیں چلے گا کہ ثانی زید تو مراد پہلا زید ہی ہے یا کہ کٹیا کسی اور زید نو سو. سنے ہی تو یہ الفاظ وہازہ الغایت فی الضمائر المنفصلہ اما فی المتصلہ فتحصل ما رفع الالتباس مذکور. بھی ضمیر متصل کے اندر رفع التباس بھی اور اختصار بھی ہے، اور منفصل میں رفع التباس ہے. اس میں کیا ہے؟ اے شاباش من کرو کر لے اگے. انہا فی الاصلی ثلاثۃ مرفوع و منصوب و مجرور. اب وہ 60 کیسے سیغے بنتے ہیں؟ اس لیے کہ مضمرات اصل میں 3 قسم ہیں: ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب، ضمیر مجرور. کیا کہ جی؟ اس لیے کہ مضمرات اصل میں 3 قسم پر ہیں: ضمیر مرفوع، ضمیر منصوب اور ضمیر مجرور. 3 قسم ہیں. سنیں، اس لیے کہ مضمرات اصل میں 3 ہے. اور دیکھو نا، اس لیے کہ مضمرات جیسا کہ ہم نے اشارہ کیا ہے یہ قائم مقام ہے کس کے؟ کس کے لیے؟ سنیں نا، اگر ہو ان کان منفصلا، جی تو پھر تو صرف رفع التباس ہے، اور اس کے لیے رفع التباس کے لیے بھی اور اختصار کے لیے بھی اگر ضمیر کیا ہو. اے دو گلاں دسیاں نے. ہن ظاہر تے چونکہ قائم مقام ہے نا، تے ظاہر نو اسی وینے جڑے ظاہر ہری نے وہ کدی مرفوع ہوندے نے تے کدی تو اسی طرح جو اس کا قائم مقام ہوگا تو پھر 3 قسم ہونا چاہیے. کون؟ اس لیے کہ مضمرات اصل میں 3 ہیں: مرفوع اور منصوب اور مجرور. جی اس لیے کہ
مضمرات اصل میں تین ہیں، مرفوع اور منصوب اور مجرور۔ اس لیے کہ مضمرات اصل میں تین ہیں، مرفوع اور منصوب اور مجرور۔ سنیں اور تو ویکھے نا اور کتھے اور فعل ماضی کی بھائی نا پچھلا آسیہ سی بعض داخل ہوتے ہیں، اس لیے کہ یہ کنایا کس سے اور وہ داخل ہوتے ہیں ان پر، بس اس طرح یہ بھی بوجہ ہونے ماضی اور کے اس کے اخوات کے حدث سے، وہ حدث کے موقوف ہے کس کے ساتھ، محدث کے ساتھ وجوداً، اور یہ نہیں ہو سکتا مگر اس کا کوئی کیا مقام ہونا چاہیے جی۔ مرفوع موصوف محذوف ضمیر فاعل، مرفوع جو یعنی ضمیر فاعل جو بنتی ہے، منصوب یعنی جو ضمیر، مجرور یعنی جو ضمیر۔ اچھا جی انج کیوں نہیں آکھیا، اے مرفوع آکھیا تو مضموم کیوں نہیں آکھیا، منصوب آکھیا تو مفتوح کیوں نہیں آکھیا، مجرور آکھیا تو مکسور کیوں نہیں آکھیا؟ لعدم لزوم الضم فی جمیع المرفوعات، سارے مرفوعات وچ ضمہ تو کون نہیں ہوندا، دارا با الف تو ضمہ ہے جی، دارا بو وچ واو ساکن ہے کہ کوئی نہیں جی، اس لیے جو ہے نا سارے مرفوعات جتنی ضمیر مرفوع ان پر ضمہ لازم نہیں ہے، اسی طرح فتح جتنے منصوبات ہیں سب پر فتح ہوتا ہے، جتنی ضمیریں جو ہیں مجرور ہیں ان پر کیا ہوتا ہے، کسرہ ہوتا ہے۔ اس لیے باقی مرفوع جو ہے نا اس کا مطلب ہے کہ اگر اس کی جگہ اسم ظاہر ہوتا تو وہ کیا ہوتا، منصوب کا مطلب اگر اس کی جگہ، مجرور کا مطلب اگر اس کی جگہ باقاعدہ حضرت سروس ہوتا جی۔ سنیں ہی ثم يصير كل واحد منها اثنین اثنين نظرا الى اتصاله وانفصاله، بس پھر ان تین میں سے ہر ایک دو دو قسم ہے، مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب متصل، مجرور متصل، مجرور منفصل جی۔ پھر ہر ایک ان تین میں سے دو قسم ہے، مرفوع متصل، اتصال اور انفصال کی طرف نظر کرتے ہوئے مرفوع متصل، نہ اگو آخنا فضر بال مضرب الاثنين في الثلاثة حتی یسیر تن، تو پھر تو دو نو تنہ نال ضرب دے تے تین دونی، تین دونے چھ تے چھ بن گیا، ہن تو نہ لو مرفوع مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل، مجرور منفصل۔ اے شاباش، پھر ہو گیا ہر ایک ان تین سے دو قسم، اوکے میں پڑھے ہاں، نظر کرتے ہوئے ضمیر کے اتصال کی طرف اور ضمیر کے انفصال کی طرف، تے بن گئے وہ پہلو تین نے پھر ہر ایک دو، پس ضرب دے تو دو کو تین میں، کن میں، اور جڑے مذکور نے کیڑا مرفوع منصوب مجرور حتیٰ کہ ہو جائیں، یعنی حاصل ضرب کی نکلے گا حتیٰ کہ ہو جائیں گے چھ، او تو دیکھو مرفوع متصل، مرفوع منفصل، او تو لکھی آشیت گور کونے تے پڑھ دیکھا کی مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل، مجرور منفصل۔ ایسا بس مجرور منفصل کونی کو کٹ دینا پھر بعد جی۔ پھر ہو گئے ہر ایک ان میں سے دو قسم، نظر کرتے ہوئے ضمیر کے اتصال کی طرف اور ضمیر کے انفصال کی طرف۔ اور وہ کہنا کہ لفظ ضمیران ہی جڑی نا لوڑتی ہر ایک کدھر ضمائر کی طرف، یعنی ہر ایک ضمائر سے یا متصل ہے یا اے مطلب بھی او تو دیکھ، اور یہ اس لیے نظر آ رہی، یہ اس لیے کہ یا وہ ضمیر مستقل بنفس ہی ہوگی یا نہیں ہوگی، پہلی منفصل ہے تثانی، پھر متصل وہ ہوتی ہے جو بنفس استعمال تلفظ میں نہیں ہوتی، فی تلفظ ایک لفظ لکھو بل یحتاجو، جلدی کریں بل یحتاجو، بل یحتاجو، بلکہ محتاج ہوتی ہے کلمہ اخری کی طرف، سمجھے یوں، اور ثانی اور متصل وہ ہوتی جو نہیں استعمال ہوتی بنفسی، کس میں، بلکہ محتاج ہوتی ہے، کلمہ اخری کی طرف۔ ہن سمجھے بل یحتاجو، اور وہ دو قسم پر ہے، کون، بارز، نہ متصل جڑی ہے دو قسم ہے، بارز
اور وہ ہوتی ہے کہ تلفظ کیا جائے اس کا، جیسا کہ اخوکا میں کاف ہے جی. اچھا جی، اور دوسری ہوتی کون؟ اور وہ ہوتی ہے کہ نیت کی جائے اور مقدر کی جائے کس میں، اور اس کا تلفظ جیسا کہ زید زارابا میں، زارابا میں ہوبا. اور منفصل وہ ہوتی ہے جو استعمال کی جائے تلفظ میں نہ محتاج ہو اس میں کدھر، جیسا کہ وہ ہوبا اور انتا ہیں. ان سمجھے ہوتے پیچھے بل جو ہوتا جو. چلو جی من کرو. نظر پھر ہو گئی ہر ایک مضمرات سے دو قسم، ان تین سے دو قسم نظر کرتے ہوئے ہر ضمیر کے اتصال کی طرف، اور نظر کرتے ہوئے ضمیر کے انفصال کی طرف. پس ضرب دیتے تو اسنین کو تو کو یار دو کو تین میں حتیٰ کہ ہو جائیں گی 6. پھر ہو گیا ہر ایک تین سے دو، نظر کرتے ہوئے زمین کے بسم اتصال کی اللہ طرف اور زمین کے انفصال کی طرف. بس ضرب دیکھوں دو کو تین میں حتیٰ کہ ہو گئے 6. ہو گئے. ثم ثم اخرج امردہ سی گئے ثم اخرج المجرور اوے امردہ سی گا. ثم اخرج المجرور المنفصل حتى لا يلزم تقديم المجرور على الجار فلا يقال مررت زيد بي بل يقال مررت بزيد. فباقی وبقي لك 5 مرفوع متصل ومنفصل ومنصوب متصل ومنفصل ومجرور متصل. پھر مجرور منفصل کو ان 6 سے نکال دیا، نکال تو. پھر مجرور منفصل کو 6 سے نکال تو. بے مجرور تا ہونی ہے جی ہر اندے نال کوئی جار ہونا ہے، تے جار نہیں دو. ایک اسم مضاف اندہ مضاف لے بنے یا حرف جار جندیے مجرور بنے. مضاف ہوئے پہلوں ضمیر ہوئے بعد چے بھی مجرور متصل لی، حرف جار ہوئے پہلوں ضمیر ہوئے بعد چے بھی مجرور متصل. منفصل تا نے ہونا ہے بھی اینو کر دیو پہلوں تے مضاف نو پیچھے لے جو یا حرف جار نو پیچھے لے جو. مرار تو بھی ہی ہے نا، وہ تو بے زید ناکھیا ہے نا. تسی اصلی مثال لے آؤ. مرار تو بھی ہی یہ ان منفصل بنے گی مرار تو ہی بے کی تا بنے گی. تے تو غلط ہو گئے کہ مجرور جڑے نا جار تو پہلوں آ گیا، حالیں تو ساج تک نہیں سنیا بھی انج بھی ہویا جی. یہ تو کدی ہویا ہی نہیں جی. یہ تو انہونی ہو گئی ہے. تو چونکہ مجرور جار سے پہلے نہیں آ سکتا سنیں ہی، اس لیے مجرور منفصل نہیں ہو سکتی، خام خواہ صرف متصل ہوگی. کیا کیا جی؟ علامہ فرماتے ہیں پھر نکال تو ضمیر مجرور منفصل جو ہے اس کو نکال دے، اس لیے کہ اگر اس کو نہیں نکالیں گے تو پھر تقدیم مجرور کی جار پر لازم آئے گی. اور مرارتو بزید مرارتو بہی میں مرارتو بہی کہنا تو ٹھیک ہے، لیکن مرارتو ہی بھی کہنا ٹھیک ہے. ہی بے منفصل کری کو دیکھو انج نہیں ٹھیک جی. سنے نا جی. تے بھئی غلام ہو تو ٹھیک ہے، ہو غلام اے مطلب ہے جی. سنیں تو جب یہ نکل گئی نا تو باقی رہ گی تیرے لیے 5 قسمیں. اول مرفوع متصل، ثانی مرفوع منفصل، ثالث منصوب متصل، رابع تے خامس. اے مطلب کیا کہ جب یہ اس کو نکالیں گے تو باقی رہ جائیں گی 5 قسمیں. مرفوع متصل، مرفوع ایک، اور دوسری مرفوع منفصل، تیسری منصوب متصل، اور چوتھی منصوب منفصل، اور پانچویں مجرور متصل. پھر نکال تو کی کر تو نکال تو منفصل کو تاکہ نہ لازم آئے مجرور کی تقدیم جار پر. پس نہ کہا جائے گا مرر تو زیدن بے، بلکہ کہا جائے گا مرر تو بے زیدن. پس باقی رہ گئے، یعنی جب نکالا گیا کس کو تو پس باقی رہ گی تیرے لیے 5 انواع. اول مرفوع متصل، ثانی مرفوع منفصل، ثالث منصوب متصل،
رابع منصوب منفصل، خامس مجرور منفصل متصل۔ ہاذا هو الدلیل المشہور، اے مشہور دلیل ہے جی، لیکن اس میں نظر ہے کیونکہ انفصال جو ہے وہ نہیں مستلزم کس کو؟ تقدم کو۔ بے انفصال تا ہی ہوندا ہے بھی جے مجرور نو بھی جار تو پہلے اور بھی طریقے ہو سکتے ہیں، اسی وچ کندھ کھڑی کر دینے، پھر تسی کی کرو گے جی؟ تے سنے نا، اور دلیل مطابق القیاس علی المظہر، دلیل مطابق قیاس علی المظہر ہے، جیسا کہ اشارہ کیا اس کی طرف بعض محققین نے بقولہ المضمر ات منفصل لکھو، مضمر منفصل جاری ہے مقام کس کے؟ اپنے استقلال میں اور تلفظ بہی میں، وحدہ، تو پس واقع ہوگی کیا؟ مرفوع اور منصوب، جیسے ہوا فعلا ایاک اکرمتا، جیسا کہ واقع ہوتا ہے مضر اسی طرح، اور نہیں واقع ہوتا مجرور البتہ، جیسا کہ نہیں واقع ہوتا مضر منفصل مجرور، بے مضر ہوئے تے مجرور ہوئے تے ہوئے اپنے جار کو منفصل، اے نہیں ہو سکتا کیونکہ نہیں ممکن انفصال کس کا؟ مجرور کا جار سے، برخلاف مرفوع منصوب کے۔ اس لیے جو ہے نا یہ جو ضمیر ہے منفصل، سنے نا جی بھئی، یہ قائم مقام ہوتی ہے مضر کے، اور مطلقاً ضمیر منفصل جڑی ہے، جڑی مرفوع ہے تے منصوب ہے، وہ قائم مقام کندے وے؟ متصل نہیں، منفصل قائم مقام ہے، تے لہذا وہ وکھریاں ہو سکدیاں نے، جویں کہ مرفوع اسم ظاہر مرفوع کلا ہوندا کہ کوئی نہیں، اسم ظاہر منصوب ضرب زید، ضربت زید کلا ہے کہ نہیں، لیکن اسم ظاہر مجرور کلا نہیں ہوندا بغیر جار تو، تے چونکہ ضمیر تا قائم مقام مضر دے ہونے ہیں، تے جدوں مضر مجرور جار تو بغیر نہیں ہو سکدا، تے ضمیر بھی مجرور بغیر جار تو آندھنے اے دلیل زیادہ واضح سی دے دینے سی جی، سنے ہی منع کر لے ہی، کرو چلو شبہ۔ اور پھر نکال تو مجرور ضمیر مجرور منفصل کو تاکہ نہ لازم ہے تقدیم مجرور کی جار پر، بس نہ کہا جائے گا مرارتو زیدن بھی، بلکہ کہا جائے گا مرارتو بزیدن۔ بس باقی رہ گئی تیرے لیے 5 انواع، اول مرفوع متصل، ثانی مرفوع منفصل، ثالث مرفوع منصوب متصل، اور رابع منصوب منفصل، اور خامس مجرور متصل۔ تمام کرنے کے مجرور منفصل کو حتیٰ کہ نہ لازم آ جائے مجرور کی تقدیم جار پر، بس نہیں کہا جائے گا مررتو زیدن بے، بلکہ کہا اتنے جڑی دلیل دی تو اس تو زیادہ واضح وے، اور ضمیر قائم مقام ہے مضر دے، تے اسم ظاہر مرفوع تے منصوب وکھرے ہوندے نے، لہذا ضمیر منفصل بھی وکھری ہو سکتی ہے، اور اسم ظاہر مجرور چونکہ جار کو وکھرا نہیں، لہذا ضمیر مجرور بھی جار کو، اے مطلب ہے کہ منفصل نہیں ہو سکتی جی۔ بلکہ کہا جائے گا مررتو بزیدن، بس باقی رہ گئی تیرے لیے 5 انواع، اول مرفوع متصل، ثانی مرفوع منفصل، ثالث منصوب متصل، رابع منصوب منفصل۔